بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل محمد کے لیے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. جشن ظہور شہزادی کونین بسم اللہ آپ تمام حضرات کو مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. گزشتہ برس بھی دعائے ظاہر میں اس جشن کے پڑھنے کا اتفاق ہوا اور اس سال بھی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے. آپ کا ظہور ایک ایسا عظیم الشان ظہور ہے کہ جسے قرآن نے سورہ کوثر کی صورت میں اتارا. بسم اللہ بسم اللہ. پورا سورہ اس بات کی دلیل بنا ہوا ہے کہ اس میں کیا راز تھا کہ پیغمبر کو بیٹے دے کر اللہ نے واپس لے لیے اور پھر ایک بیٹی عطا فرما دی اور انہی سے نسل پیغمبر قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی. بے شک بے شک. سورہ کوثر یوں تو کوثر شہزادی کونین کا ایک نام ہے، لیکن آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے خیر کثیر عطا کیا. بے شک بے شک. خیر کثیر یعنی کثرت نسل آپ کو عطا کر دی ہے. جو آپ کو ابتر کہہ رہے تھے ہم نے ان کو ابتر بنا دیا اور آپ کو کوثر عطا کر کے شہادت آپ کی نسل میں رکھ دی. بسم اللہ. یعنی 3 چیزوں کا اعلان ہے سورہ کوثر میں. ایک تو یہ کہ آتینا عطا کیا، یعنی وہ چیز جو عطا کر کے واپس نہیں لی جائے گی، بے شک. یعنی کثرت نسل کہیں رکے گی نہیں. اس طرح ہم نے اس سلسلے کو باقی رکھا ہے اور شہادت بھی اسی نسل میں رکھی اور جو ان کا دشمن ہے اس کو ہم نے ابتر قرار دیا. اب وہ جو حکومت اور سلطنت نظر آ رہی ہے وہ دراصل مہلت ہے اور مہلت دے کر ہم ابتر بنا دیں گے. یعنی ایک چیز کو ظاہر کیے بغیر روک دیا جائے تو لوگوں کو کیا پتہ چلتا. یزید اگر پیدا ہوتا ہی مر جاتا تو ہم کو کیا پتہ چلتا. واہ واہ. نہیں، وہ حاکم بنے، وہ اقتدار میں آئے، وہ ظلم کرے اور اس وقت تک سب یہ سمجھتے رہیں کہ بڑا اختیار و اقتدار اس کے پاس ہے. یہ ایک نام میں نے لیا ہے، مطلب پیچھے تک اجداد میں اور بزرگوں میں اس کے چلے جائیں آپ تو وہ اختیار و اقتدار نہیں ہے، بلکہ تم دیکھو کہ کتنا جاؤ وشم ہے ان کا اور کتنا اختیار ہے.
اور پھر ہمارا اقدام دیکھو. امام صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلطنت نسل ابو سفیان میں باقی رہتی اگر یزید حسین کو قتل نہ کر دیتا. ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی. لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے باپ نے بہت طویل عرصے تک حکومت کی ہے تو بیٹا بھی بہت دن تک حکومت کرے گا، لیکن 3 سال کے اندر جوانی میں اس کا مر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وعدہ جو اللہ کا ہے کہ ہم ابتر کر دیں گے. لیکن لفظ ابتر کے جتنے بھی معنی ہیں ان معنی میں دشمن کو ابتر ہونا چاہیے. لوگ یہ سمجھ سکتے تھے کہ اگر یزید مر گیا 3 سال میں تو 14 بیٹے تھے یزید کے، کسی ایک کو تو سلطنت مل سکتی تھی. لیکن قدرت نے یہ بھی دکھایا کہ بیٹے کے پاس تخت آ گیا ہے، تاج رکھا جا رہا ہے اور وہ یزید پہ لعنت کر رہا ہے. تو بیٹے نے تخت و تاج کو ٹھکرا کے ظاہر ہے کہ تاریخ میں لکھوا دیا کہ رخ مڑ گیا اور اولاد کی طرف سے بھی ابتر ہو گیا، اور آج نسل یزید کہیں باقی نہیں. یعنی سگے بیٹوں کی اولاد تو نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کئی ہزار ہیں. جو اپنے کو اس نسل میں شامل کرنا چاہتے ہیں. شاید ان کی یہ حسرت کاش ہم بنی امیہ کی نسل میں ہوتے، لیکن اللہ تو انہیں ابتر کر چکا، نسل تو ہے ہی نہیں. تو یہ ایک ایسے رخ ہیں کہ جن کی طرف عام طور سے نظر نہیں جاتی، اور ہم تاریخ کے ان تشنہ صفحات کو اس لیے پیش کرتے رہتے ہیں کہ اس پہلو سے بھی سوچا جائے اور دیکھا جائے. اختیار و اقتدار دشمن کے قبضے میں آ گیا. تو اب یہ مادی دنیا کو سمجھانا کتنا مشکل ہے. دیکھیے اعتراضات جو معصومین پر شیعہ لوگ کرتے ہیں، میں عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گہرائی میں مسائل کو سمجھ نہیں پاتے، پس منظر کو نہیں دیکھتے، مطالعہ نہیں کرتے کہ اختیار و اقتدار آل محمد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور یہ سمجھانے میں ان کی ساری زندگیاں گزر گئیں. ان کے لیے مشکل بھی نہیں تھا. امام حسن کے لیے مشکل نہیں تھا اختیار و اقتدار کو قائم رکھنا، لیکن سادے کاغذ کو اس کی طرف پھینک دینا اپنی شرائط لکھ کر. تو شیعوں نے اعتراض اٹھایا، اس لیے کہ امام کے آس پاس تو شیعہ ہیں، امام حسن کے آس پاس شیعہ ہیں، اور شیعہ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس کیا بچا، اپنے اختیار و اقتدار کو معاویہ کو دے دیا. تو ظاہر ہے کہ معصوم کا کلام ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس سے جا کے پوچھو کہ حکومت تو اس کو میں نے دے دی ہے، اس سے پوچھو اس کے پاس شب قدر ہے. ہم شب قدر کے مالک ہیں. شیعہ مذہب
معرفت کی ان باتوں کو سمجھانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے جو ایسے شوقین لوگ ہیں کہ جو ممبر پہ آنا چاہتے ہیں اور اپنے علم کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کچھ پڑھیں، جانیں کہ شب قدر کی ماہیت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، شب قدر کسے کہتے ہیں، کوثر کسے کہتے ہیں۔ کتنے تھے شیعہ؟ چند تھے۔ جناب سیدہ کے جنازے میں 7 صحابی تھے بس، تو یہ شیعہ تھے۔ تو وہ کیوں رکے ہوئے تھے؟ وہ صرف معرفت حاصل کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے، اختیار و اقتدار سے انہوں نے دوری اختیار کی تھی۔ تو وہ چند ہی تو تھے، اس لیے کہ مادی دنیا سے کٹنا ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ شیعہ بڑھتے رہے، اتنے بڑے کہ 72 کی تعداد ہو گئی کربلا میں، اور پھر بعد کربلا اور بڑھے، اور پھر اتنے بڑے کہ امام صادق کے مدرسے میں ہی 7000 طلباء آ گئے، اور پھر امام رضا تک کم سے کم 2-3 ملک کے لوگ شیعہ ہو گئے، ایران، عراق، پورا کوفہ، یمن۔ تو اتنی شیعت پھیل گئی 8ویں فرزند تک رسول اللہ کے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کو نہ وظیفے دیے جا سکتے تھے، نہ سب قوم سے پل سکتے تھے، تو مولا علی نے ہی سب سے پہلے یہ اقدام کیا، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، کہ تم نے اختیار و اقتدار اور حکومت سے دوری اختیار کی ہے ہماری محبت میں، لیکن ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اگر یہ تمہیں کسی عہدے کی پیشکش کریں تو لے لینا، قبول کر لینا، کسی جنگ میں تمہیں لے جانا چاہیں چلے جانا۔ یہ تھا کرم، یہ تھی مہربانی، اور اس طرح ہر امام اجازت دیتا چلا گیا، اور بنی امیہ اور خصوصاً بنی عباس کے دور میں ہر امام نے اجازت دی کہ اگر تم حکومت کی نوکری کر رہے ہو تو جاؤ کر لو۔ اگر یہ اذن نہ ملتا ائمہ کی طرف سے تو آج شیعہ باطل حکومتوں کے ملازم نہ ہو پاتے۔ دور تو یہ والا دیکھ رہے تھے، اور ائمہ کو یہ معلوم ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں اسلامی ملکوں میں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ 46 ملک ہیں اسلامی، سب کہیں بنی عباس کی حکومت ہے اور کہیں بنی امیہ کی۔ خود ہمارے پاکستان میں بنی عباس کی حکومت ہے، کبھی کبھی بنی امیہ کی آ جاتی ہے۔ 2 ہی پارٹیاں ہیں پاکستان میں، ایک بنی امیہ ایک بنی عباس، کبھی یہ جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی یہ آ جاتے ہیں کبھی وہ آ جاتے ہیں۔ فرق آپ کو معلوم ہے، بنی امیہ کھلے ہوئے دشمن تھے، بنی عباس اپنے کو شیعہ کہتے تھے، آج کل بنی عباس ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جن کو آپ کرنٹ موضوع کے ساتھ اپنی تاریخ کو ملا کر اور پھر اپنے بچوں کو اور جوانوں کو سمجھاتے چلے جائیں۔ رہ گیا یہ کہ معجزات، روحانیت، اس کا بھی ذکر کرتے رہیں کہ بی بی کی آمد 2 طرح کی تاریخ ہے مسلمانوں کی اور شیعوں کی بھی، ایک مادی ہے ایک روحانی ہے، دونوں کا ذکر کریں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں، اور اس میں شیعہ حضرات کے مورخین بھی مان لیتے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ 4 بیٹیاں ہمارے تحفۃ العوام میں بھی لکھی ہیں، اور دیگر مورخین نے بھی لکھی ہیں جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لیٹسٹ ترین دور میں علی شریعتی نے اپنی کتاب فاطمہ فاطمہ میں بھی لکھا ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں، اور ترجمہ کرنے والے نے بھی نوٹ نہیں لکھا کہ 1 تھی کہ 4 تھیں، وہ بھی تسلیم کر رہا ہے پاکستانی کہ 4 تھیں۔ لیکن سورہ کوثر سے میں نے گفتگو اس لیے آغاز کی
کہ کوثر ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹی ایک تھی، بیٹی ایک تھی. چاروں کا نام کوثر ہونا چاہیے تھا، ایک کا نام کوثر کیوں؟ اور پھر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 4 بیٹے سرکار کے وفات پا گئے جناب خدیجہ سے. سب سے بڑے قاسم، جن کی وجہ سے آپ قیامت تک ابو القاسم ہیں رسول اللہ، اور اس کے بعد طیب، طاہر اور عبداللہ. 1 سال 1.5 سال کے بچے ہو کے 10 سال کے اندر 4 بیٹے ہوئے. تو یہ جو گیپ مورخ کو مل گیا نا، بی بی سے پہلے 10 سال، تو بیٹے تو نہ رہے، تو انہوں نے کہا اس 10 سال میں 4 بیٹیاں بنا دو، ہمارا بھی کام نکل جائے گا. مورخ نے یہ سوچا کہ اس بہانے سے ہمارا حصہ یہ لگ جائے گا کہ ہم کم از کم داماد تو دکھا دیں گے. گویا یہ بی بی کی ضد نہیں تھی، یہ علی کی ضد تھی کہ علی رسول کے داماد ہیں تو ہم اپنی پارٹی کے بھی ایک آدھ داماد دکھا دیں. لیکن جب 4 بیٹے وفات پا گئے تب مکے کے کافروں نے رسول اللہ کو کہا یہ ابتر ہے. ابتر کیوں کہا؟ کیا مکے میں اور بہت سے لوگ نہیں تھے جو لاولد تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، تو ان کو کیوں نہیں ابتر کہا تھا؟ رسول اللہ کو ابتر کیوں کہا؟ ابتر کے معنی جس کے اولاد نہ ہو، جس کی نسل قطع ہو گئی ہو، ابتر کے معنی. تو رسول اللہ ہی کو ابتر کیوں کہا؟ اور بھی بہت سے لوگ عرب میں تھے جن کے کوئی اولاد نہیں تھی، ان کو تو کبھی ابتر نہیں کہا تھا. ابتر میں شدت کیوں ہے؟ شدت اس لیے ہے کہ وہ رسول کے مشن سے ایک طریقے سے جنگ کر رہے تھے اور اس سے بچنا چاہ رہے تھے. تو یہ گویا ان کی خوشی کا اظہار تھا کہ اب اس کا مشن نہیں چلے گا، اس لیے کہ اولاد نہیں. تو اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوئی کہ کافر بھی یہ جانتا تھا کہ نبی کا مشن اولاد سے چلتا ہے، اصحاب سے نہیں چلتا. ورنہ وہ یہ کہتے کہ اصحاب تو بہت سے ہیں ہی ہیں، مشن چلے گا، لیکن ان کا اولاد نہیں، اس لیے مشن آگے نہیں بڑھے گا. تو ابتر کا پروپیگنڈا اس لیے کیا تاکہ یہ کہہ سکے کہ اب اس کا کام یہاں پہ رک جائے گا، یہ دین آگے نہیں جائے گا، ہماری بت پرستی قائم رہے گی، ہمارا پرانا دین رہے گا. یہ خوشی تھی ان کی. عجیب بات ہے کہ جواب میں اللہ نے ابتر کے جواب میں سورہ کوثر نازل کیا، اور سورہ کوثر کی تفسیر میں معراج ہوئی. معراج میں آپ نے جنت کا سیب نوش فرمایا، اور وہ سیب لا کے جناب خدیجہ کو بھی دیا. اور پھر وہ پورا تاریخ کا واقعہ ہے جو تمام علماء نے لکھا ہے کہ گود میں نور زہرا نبی کے نظر آیا اور کوثر کی تفسیر نظر آئی. تو اب مورخ یہ کہتا ہے کہ جب زہرا بی بی کی آمد ہو گئی تو عرب والوں نے ابتر کہنا چھوڑ دیا. تو اس کے معنی وہ ابتر اس کو کہتے تھے جس کے بیٹا ہو نہ بیٹی. تو بی بی کی آمد پہ ابتر کہنا چھوڑ دیا، تو بیٹی ہو گئی. تو اگر 3 بیٹیاں تھیں تو پھر ابتر کیوں کہا تھا؟ تو ابتر لفظ یہ بتا رہا ہے کہ بیٹی ایک ہی تھی. اگر 3 پہلے بیٹیاں ہوتی تو لاولد کیوں کہتے کہ نسل منقطع ہو گئی. تو اس سے پتہ چلا کہ صرف ایک بیٹی تھی. اور دلیلیں اسی سورے سے آپ کو ملتی چلی جائیں گی. اور میں تو بہت لطف لے کر یہ جملہ یہاں پر اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بیٹیاں آپ 10 یا 12 بنا لیجئے تاریخ میں، ایک لاچاری، ایک مجبوری یہ ہے کہ نواسے 2 ہی ہیں. بیٹیاں تو 3 بنائیں، زینب، کلثوم، رقیہ، لیکن نہ نواسا ہے نہ نواسی. ابھی کسی سے تو نسل چلتی. جلدی جلدی بچے بھی دکھائے گا، وہ مر بھی گئے.
یہاں تک دکھا دیا کہ ابھی بچہ مارا، ماں بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا، نسل ختم ہو گئی. اور پھر وہ داماد جو تھا پھر وہ رسول کا داماد بھی نہ رہا، وہ سلسلہ بھی ٹوٹ گیا. دو شادیاں دکھائیں مگر وہ اللہ کو منظور نہیں کہ یہ داماد رہے. اب نام ہی نام رہ گیا کہ ڈبل نور، ذو نور ہے یعنی دو نور والا. تو آپ دیکھیے کہ رسول کو نور نہ ماننے والے داماد کو ڈبل نور ماننے. صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ولی اللہ. بڑی دھوم دھام کی آمد ہے اور بی بی خدیجہ کے پاس 3 بیویاں تشریف لائیں بسم اللہ. نورانی. ایک جناب مریم، ایک جناب آسیہ اور ایک جناب سارہ. سبحان سبحان. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ظہور نور اس طرح ہوا کہ ایک بچی کو انہوں نے اللہ کے سجدے میں دیکھا اور تسبیح و تقدیس کرتے دیکھا. اور سجدے سے جب سر اٹھایا بچی نے تو سب کا نام لے کر سلام کیا، جناب مریم، جناب سارہ اور جناب آسیہ کو. یہ ظہور نور ہے. اور پرورش ظاہر ہے کہ اس وقت تک جناب خدیجہ کی ساری دولت ختم نہیں ہوئی تھی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی دور جو ہے بی بی کا، خدیجہ بی بی کی آغوش میں کچھ وقت آرام کا گزرا، لیکن شیب ابی طالب میں جانا مصائب کا آغاز ہو گیا. اور پھر بی بی نے بچپن سے مصائب ہی دیکھے. ماں کو بھی مصائب میں مبتلا دیکھا اور باپ کو بھی مبتلا دیکھا. اور 9 سال کی عمر باپ کے گھر میں گزار کر جب شوہر کے گھر میں آئی تو 9 سال شوہر کے گھر میں گزارے. 18 سال کی عمر پائی آپ نے. اور اس 18 سال کی عمر میں جو آپ کے علمی کارنامے ہیں، جو اقوال ہیں، جو حدیثیں ہیں، جو واقعات ہیں، جو معجزات ہیں، جو خطبات ہیں، جو اشعار ہیں، وہ ایک خزانہ ہے جس کو میں نے 1000 صفحے کی کتاب میں پوری سوان حیات میں یکجا کیا ہے اور کوشش کی کہ کوئی چیز رہ نہ شہزادی سے متعلق. ورنہ یہ کہ ایران اور لبنان میں جو شہزادی پہ لیٹسٹ ترین کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک الکوثر آپ کی سوانحات 23 جلدوں میں ایک آیت اللہ نے لکھی ہے. اور ایک آیت اللہ ذاکر مہاجر لبنان کے جو شام میں روزے زینب پہ مجلسیں پڑھتے ہیں، انہوں نے 10 جلدوں میں علم و انی فاطمہ اور کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے، اس نام سے 10 جلدیں اور ہر جلد 1000 صفحے. اور ابھی 7 جلدیں بی بی پہ نئی ایران سے آئی ہیں. 7 جلدوں میں بی بی کے تمام القاب کی تشریح کی گئی اور ایک ایک لقب پر 500 صفحے لکھے گئے، ایک ایک نام پر، ایک ایک خطاب پر. تو فضائل کی کوئی انتہا ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نور کی آمد کے بعد جو کچھ لکھا گیا وہ تو سب سامنے ہے، لیکن جو معصومین نے معرفت کی باتیں بتائیں، اس دنیا میں آمد سے پہلے کے جو فضائل ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے دنیا کے فضائل. اس لیے کہ بی بی جہاں پہلے تشریف فرما تھیں اس دنیا کے حالات معرفت والے حالات ہیں اور بہت ہی دلچسپ ہیں. ظاہر ہے کہ ہم تو سفر کرتے ہیں انہی کتابوں میں اور جو مادی نقطۂ نظر سے مورخین نے لکھی ہیں
روحانی کی طرف ہم بہت کم رخ کرتے ہیں، لیکن میں بہرحال اپنے ذاتی عقیدے کے مطابق وہ زیادہ دلچسپ مجھے لگتا ہے اب یہ کہ مقصرین کو غصہ آتا ہے، ان کے چہرے بنتے ہیں، ان کے چہرے کے رنگ بگڑتے ہیں، وہ اس کو غیر مستند کہتے ہیں. دیکھیے یہ ایک فارمولہ ہے، یہ مولانا بھی تشریف فرما ہے، ابھی ان سے گفتگو تھی تو آپ لوگوں کو ایک چیز میں بتا دوں دلچسپ سی بیچ میں آ رہی ہے. بے دھڑک اب آج کل یہ کہہ دیا جاتا ہے کوئی چیز آپ پڑھیں کہ اگر آپ کہیں فلاں کتاب میں غلط ہے کتاب اور روایتیں بھی غلط ہیں، یہ بڑے آرام سے لوگ کہنے لگے. اس کہنے پر میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ اہل سنت والجماعت کے سامنے سیاہ ستہ کی جتنی کتابیں ہیں اس کی کسی ایک حدیث کو اہل سنت جو پڑھے لکھے علماء ہیں ان کے سامنے اگر آپ یہ کہہ دیں صحیح بخاری کی یہ حدیث غلط ہے تو وہ غصہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ لفظ صحیح لگا ہے، صحیح لگا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک حدیث کو بھی ہم غلط کہہ دیں بخاری کی تو پوری کتاب مشکوک ہو جائے گی. یہی فارمولہ نہج البلاغہ کے لیے ہے. اگر ایک خطبے پر بھی آپ نے شک کیا کہ یہ غلط ہے پوری کتاب مشکوک ہو جائے گی. ان شیعہ نو سکھی علماء کو یہ نہیں معلوم کہ آپ ہی کے علماء، وہ چاہے علامہ مجلسی ہوں، شیخ صدوق ہوں، شیخ مفید ہوں یا شیخ عباس قمی ہوں، یہ امامے والے علماء ہیں سارے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے امامے والے. اب تو چھوٹے چھوٹے امام، مجلس کا امامہ اتنا بڑا، ان کی تصویر دیکھیے مجلسی کا. اس زمانے میں ایران کے امامے اس کے مولانا جو باندھے اس کا 5 گنا زیادہ کپڑا ہوتا تھا، یہاں تک کا ہے تصویر میں آپ دیکھیے. تو بڑے امامے والے، اور آپ انہی کو غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کیسے صحیح ہوں گے؟ اگر مجلسی غلط، شیخ عباس قمی غلط، شیخ صدوق غلط، شیخ مفید غلط، تو پھر کہاں سے لے رہے ہیں آپ چیزیں؟ 40 تو کتابیں آپ کے پاس، اصول کافی ہے، تہذیب ہے، استفسار ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے. اب چاروں کو آپ نے کہہ دیا غلط تو پھر صحیح کیا ہے؟ تو کیا آپ کے اوپر وہی ہو رہی ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ پہ کیا وہی اتر رہی ہے؟ آپ بھی تو کسی کتاب سے لے رہے ہیں، تو پھر وہ ساری کتابیں غلط ہو جائیں گی. تو آج کل یہ بے دھڑک کہہ دیا نا یہ سب غلط ہے. نہیں، غلط کچھ نہیں ہے. غلط آپ کے دماغ کا اصل میں خلل ہے، سمجھنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے، موٹی عقل ہے. کسی چیز کو غلط نہیں کہا جاتا جو کتابوں میں لکھا ہے. تجزیے سے آپ یہ ثابت کریں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. قرآن اور حدیث ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، اگر دونوں سے بات ثابت نہ ہو تب آپ کہیے کہ یہ غلط ہے. قرآن میں پورا سورہ ہے اور موجود ہے بیت معمور کا ذکر ہے. بیت معمور کیا ہے اس کی تفصیل موجود ہے کہ بیت معمور عرش کا کعبہ ہے اور وہ موتیوں سے بنا ہے اور اسی نقشے پر کعبہ بنایا گیا. بیت معمور سے لکیر کھینچی جائے تو سیدھی کعبے تک آئے گی. بیت معمور کے نیچے کعبہ بنا ہوا ہے. وہاں جو بیت معمور بنوایا گیا تھا اس کا طواف فرشتے کرتے تھے. پہلے حج عرش پہ ہوتا تھا، نوری مخلوقات وہاں طواف کرتی تھی. جب ایک صف فرشتوں کی چلی جاتی تھی تو وہ واپس آتی تھی تو دوسری صف جاتی تھی، اور اب تک سلسلہ وہ جو پہلے کر چکے ابھی دوبارہ ان کا نمبر نہیں آیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نوری مخلوق کتنی ہے. معصوم نے فرمایا کہ وہی بیت معمور جو نور سے لبریز گھر تھا اسی میں بی بی سیدہ کا نور رکھا گیا تھا اور ملائکہ اس کا طواف کرتے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی درۃ النورہ ہے، یعنی خزانہ توحید میں، خزانہ قدرت میں اس موتی کو، موتی جو کہ نور تھا، بیت معمور میں رکھا گیا. یہ بھی
نظر میں لوگوں کے نہیں ہے کہ وہ نور جو نبی کا نور ہے، جو ظاہر کیا اللہ نے، بی بی کے نور کو ظاہر نہیں کیا، اسے پوشیدہ رکھا، درۃ نورا چھپا کے رکھا، صدف توحید میں چھپا کے رکھا، نہ اتارتا اگر علی نہ آتے، زمین پہ نہیں اتارتا۔ نعرہ حیدری، اس نور کو دو حصے کیا، ایک نبی ہے ایک علی، لیکن بیت معمور میں جو نور ہے اسے اتارا پیغمبر کی بیٹی بنا کر اور علی کی زوجہ بنا کر۔ اب یہی کوئی ثابت کر دے کہ نبی کے نور سے نہیں ہے زہرا کا نور، وہ نور الگ، وہ نور الگ۔ علی ہے پیغمبر کے نور سے، علی ہے پیغمبر کے نور سے۔ اگر 3 حصے نور کے کر دیتا تو پھر علی اور فاطمہ کی شادی کیسے ہوتی؟ پھر آپ کو علی کو پیغمبر کا چچزاد بھائی بنایا تو وہاں بھی نور جڑا ہوا ہے، یہاں بھی رشتہ جڑا ہوا ہے، واہ واہ، اور بی بی کا نور الگ رکھا، اور اس کا نام وہاں رکھ دیا تھا عالم ہو میں۔ عالم ہو کیا ہے؟ جہاں معراج میں رسول اللہ گئے اور جہاں رک گئے اور جہاں آپ نے رکوع سجود کیا، اس پردے کے پیچھے ایک عالم شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں عالم ہو۔ عالم ہو میں بیت معمور تھا اور بیت معمور میں نور زہرا تھا، اور وہاں سے معراج میں وہ نور پیغمبر کے حوالے کیا گیا۔ یہ سب نورانی سفر ہے معصومین کا۔ اب کوئی سمجھے نہ مانے، دیکھیے نور کو جب لفظ بنایا تو کبھی کہا آیت تطہیر، کبھی کہا کوثر، کبھی کہا سورہ رحمان۔ نور جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن کے سورے بن جاتے ہیں۔ لفظ اس لیے بنائے گئے تاکہ ہماری سمجھ میں آئے، اس لیے کہ ہم نور کو نہیں سمجھ سکتے، ہم تو لفظوں سے سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پورا قرآن نور ہے، پورا قرآن نور ہے، اور یہ قرآن جو ہے وہ وہی نور ہے جو معصومین کا نور ہے، 14 کا نور ہے، وہی قرآن کا نور ہے۔ بس یہ باتیں ہمیں تو بھائی یہ باتیں بہت کرنے میں مزہ آتا ہے، اور جلنے والوں کو مجھے نہیں پتا کہ انہیں کیا تکلیف پہنچتی ہے۔ کاش اس تکلیف کو میں محسوس کر سکتا اور میں آنکھ سے دیکھ سکتا، لیکن میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں یہ ایک اندازہ ہے کہ جتنا کیف مجھ کو ان معرفت کی باتوں کے بیان کرنے میں آتا ہے، اتنا ہی ان کو تڑپنا جو ہے ان کا وہ تکلیف و اذیت میں ہوتا ہوگا، اور وہ ایک طریقے سے مرغے بسمل یعنی ذبح کر کے مرغ کو چھوڑ دو تو جو وہ پھڑپڑاتا ہے تڑپتا ہے، تو وہ صورتحال جلنے والوں کی ہو جاتی ہے۔ اور یہ لندن میں آ کے میں یہ ذرا چونکہ یہاں بہت زیادہ زہر جو ہے وہ زہر افشانی بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ آزاد ملک ہے، تو وہاں تو ذرا ٹیٹوے دبا دیے جاتے ہیں۔ پنجاب وغیرہ میں ماشاءاللہ اتنے ذاکرین ہیں سرائکی اور پنجابی کے کہ سب نے ٹیٹوے دبائے ہوئے، اور کراچی میں بھی میں نے خود ہی ناطقہ بند کیا ہوا ہے، جبکہ وہ میرا ناطقہ بند کرنا چاہ رہے تھے لیکن میں نے اکیلے ان کا ناطقہ بند کر دیا، اس لیے کہ نوجوان میرے ساتھ ہو گئے، نئی نسل میرے ساتھ ہو گئی۔ اگر بڈھے ساتھ ہوتے تو میں ناکامیاب تھا، چونکہ زندہ نسل میرے ساتھ ہو گئی جسے آگے بڑھنا ہے، تو یہ ہو گئے خاموش کہ یہ ہوا کیا۔ اچھا یہ ہوا اس لیے کہ نئی سائنسی تعلیم میں ان کو جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں اس سے انہیں کیف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ آل محمد کے ذکر میں معجزہ ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے نا کہ کسی کو پکڑ کے زبردستی تھوڑی 1400 سال میں لایا گیا، جو بھی آیا وہ کیف میں آیا، جذب میں آیا، کشف میں آیا، اور وہ کافر ہو یا مشرک
جہاں اسے علم ملا عیسائی یہودی ایسے ہی نہیں آ کہ مسجد کوفہ میں ممبر سلونی کے گرد راس الجالوت اور جاسلیق جتنے بڑے بڑے علماء تھے عیسائیوں اور یہودیوں کے آ کے بیٹھ گئے تھے. یونان کا عالم آ کے بیٹھ گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا سقراط اور ارسطو اور افلاطون کا فلسفہ گرد ہو گیا علی کے فلسفے کے آگے. تو یہ ایسے اگر آپ کتابی دنیا میں نکلتے چلے جائیں تو اہل سنت کے وہ علماء جو کشف اور جذب والے ہیں، جو معرفت والے علماء اہل سنت میں، انہوں نے ایسی ایسی کتابیں شہزادی کونین پہ لکھی ہیں. خود حاکم نیشاپوری جس کا کہ ایک حصہ ہے تاریخ میں کہ جو مستدرک حاکم کے نام سے جلدیں ہیں، تو اس کا ایک کارنامہ ہے بہت مزے کا. حاکم نیشاپوری نے یہ لکھا کہ بخاری، مسلم اور دیگر سیاستہ کی کتابوں کے جو راوی ہیں وہ تو ان کی نظر میں سچے ہیں، تبھی تو ان کی روایت لی. تو ان راویوں کا نام لکھ کر حاکم نیشاپوری نے یہ کہا کہ یہ راوی جو آپ کو حدیث دے رہا ہے اس نے ایک اور حدیث بھی بیان کی اور ایک اور حدیث بھی بیان کی اور ایک اور حدیث بھی بیان کی، تو آپ نے یہ والی حدیث کیوں نہیں لی؟ راوی تو آپ کی نظر میں سچا ہے. اس سے آپ ایک حدیث لے رہے ہیں کہ علی کو علم کل دیں گے خیبر کی، لیکن اسی نے دوسری حدیثیں بھی علی کے بارے میں لکھی ہیں، نا مدینۃ العلم بھی لکھی، وہ کیوں نہیں لیا آپ نے؟ اس پہ اس نے جلدیں کی جلدیں لکھ ڈالی اور اس میں ایک جلد اس نے جناب فاطمہ پہ لکھی. یہ اہل سنت کی بات بتا رہا ہوں، شیعوں کو تو چھوڑ دیجیے، ان کی تو بات ہو چکی. اہل سنت میں محی الدین عربی اہل سنت کے بہت بڑے فلسفی بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، بڑی شخصیت ہیں اہل سنت کی. تو ان سے ایک دن پوچھا کسی نے کہ آپ کی نظر میں شہزادی کونین کا مرتبہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بی بی کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ حوائے عالم عقلی ہیں، عقل کی دنیا کی جناب حوا، پہلی خاتون ہیں عقل کی دنیا کی. اسی طرح واقعہ لکھا امام احمد بن حنبل، جن کی فقہ حنبلی فقہ چلتی ہے سعودی عرب میں اور سب ان کو بہت بڑا امام مانتے ہیں. ان کے بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ اسلام میں سب سے بلند عورت آپ کی نظر میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سیدہ بی بی کی موجودگی میں کسی عورت کا نام لینا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، ان سے افضل کوئی نہیں ہے عالم اسلام میں. یہ چیزیں چونکہ علامہ اقبال نے محی الدین عربی کو بہت مانتے تھے، امام احمد بن حنبل کو بہت مانتے تھے، غزالی کو بہت علامہ اقبال مانتے تھے اور انہی لوگوں کو پڑھا تھا، انہوں نے مطالعہ کیا تھا، تو ان کے سمجھ میں یہ بات آئی اور پھر انہوں نے ایک ذہنی تحریک چلائی کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ امامت کیا ہے، امامت کیا ہے. تو انہوں نے کم سے کم 5 بڑے بزرگوں کو خط لکھے، جس میں خواجہ حسن نظامی، سر اکبر حیدری حیدرآباد دکن اسٹیٹ کے وزیر اعظم، اکبر الہ آبادی، اور ان سب کو لکھا کہ اگر آپ ہماری مدد کریں کہ امامت کا کیا تصور ہے اسلام میں. تو سب نے دوسرے کو خط لکھے، بھائی علامہ اقبال بڑے پریشان ہیں آج کل، وہ امامت کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. ایسے میں ایک دن نثار حویلی موچی دروازے میں نواب فضل باش کی کوٹھی پہ پتہ چلا کہ ایک مجلس ہو رہی ہے اور ایران سے ایک عالم آیا ہے، آیت اللہ ہروی آئے ہوئے ہیں. تو اقبال نے کہا ہم بھی مجلس سننے جائیں گے. یہ بھی مجلس میں چلے گئے اور مجلس میں جاتے تھے علامہ اقبال، بہت روتے تھے، مصائب میں گریا کرتے تھے. میر انیس کے مرثیے ان کو زبانی یاد تھے، انہوں نے اپنے کلام میں خود کلام انیس کو لکھا ہے اور بتایا ہے کہ ہمیں انیس کا کلام بہت پسند ہے. تو مجلس کے بعد وہ آیت اللہ ہروی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ امامت سمجھا دیجئے. تو انہوں نے 5 آیتیں قرآن کی پڑھی اور کہا اسی میں امامت تلاش کر لیجئے. تو جو پہلی آیت
آیت اللہ ہیوی نے پڑھی وہ یہ تھی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بس اس کو سنتے ہی انہوں نے کہا اس میں تو امامت بھی ہے، رسالت بھی ہے، عصمت بھی ہے. اور پھر انہوں نے پنجتن کے لیے نظمیں لکھی اسرار قدی میں. اور پھر اقبال کا عالم یہ ہو گیا کہ جب بی بی کا نام آتا تھا اور نماز کے بعد جب مناجات پڑھتے تھے تو میں تو سمجھتا ہوں آج کل کے یہ علماء جو قم سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان سے اچھے تو علامہ اقبال تھے جو کہتے ہیں کہ میں حنفی سنی ہوں، لکھ کر گئے ہیں. اور ان کا یہ عالم ہے کہ نماز کے بعد بی بی کی مناجات اور مولا علی کی مناجات پڑھ کے آنسو بہاتے تھے. اور یہاں تک بی بی کی عظمت بیان کی ہے. سنیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت اسلامی والوں کا خوف نہ ہوتا، اگر مجھے شریعت اسلامی والوں کا خوف نہ ہوتا تو میں سیدہ کی قبر پر جا کر سجدے کرتا. اس سے اندازہ کیجئے یہ فضائل اس لیے ہوتے ہیں کہ عظمت معلوم ہو. نہ اقبال جا کے سجدہ کر رہے ہیں، نہ وہ دعوت دے رہے ہیں کہ جا کے قبروں پہ سجدہ کرو، وہ بات بتا رہے ہیں کہ اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں کہتا کہ اپنی ماؤں کے قبروں پہ سجدہ کرو جا کے. ماں وہ چیز ہے. تو ذرا سوچیے جو اسلام کی ماں ہو، جو دین کی ماں ہو، جو رسالت کی ماں ہو، اگر اقبال یہ کہتے ہیں وہاں سجدہ کرو تو یہ ان کا تصور ہے، وہ دعوت فکر نہیں دے رہے ہیں. یہ فضائل بیان کرنے کے لیے ہیں. اور یہاں تک اب عالم ایک کتاب ہے آیت اللہ ایران کی، مولانا سے آپ پوچھ سکتے ہیں، 10-11 جلدیں ہیں، اس میں ایک جلد بی بی پر بھی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ یہودی کے گھر جب جناب سیدہ شادی میں گئیں تو 5000 یہودی عورتیں بی بی کو دیکھ کر سجدے میں گر گئیں. تو یہاں شریعت کیا ہے بھائی؟ وہ یہودی عورتیں سجدے میں گر گئیں، وہاں اسلامی شریعت کیسے چلے گی کہ یہ کیا ہو گیا، سجدہ ہو گیا. لیکن وہ سجدہ تبلیغی سجدہ ہے، جیسے آدم کو سجدہ ہوا تھا تعظیمی، وہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ تبلیغی سجدہ. اسی کو مقصرین کہتے ہیں کہ یا آپ نصیری ہو گئے. ایسے جاہل لوگ، نصیری کا صرف ایک عقیدہ ہے کہ علی خدا ہے. ہم تو 14 معصومین کی بات کر رہے ہیں بھائی. نصیری 14 معصومین کو تھوڑی مانتا ہے، وہ تو بس علی کو خدا کہتا ہے بس خدا ہیں علی. یہ ایک عقیدہ ہے اس کا. نصیریوں سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہمارا کوئی واسطہ نصیریوں سے نہیں ہے. نصیری تو کمزور عقیدے کا تھا، بہک گیا. کمزور عقیدے کا تھا، چھلک پڑی، ظرف کم تھا اس کا. یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے کہ سلمان چھلکے نہیں. سب دیکھنے کے بعد ابو ذر چھلکے نہیں، عمار اور مقداد چھلکے نہیں. یہی کمال ہے. اور میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے صاحب ایک تحریک چلیے علی کو اللہ کہیے، علی کو خدا کہیے. کوئی نہیں کہہ رہا، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ علی کو کوئی رب کہے، اللہ کہے، خدا کہے. اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ علی کو خدا، اللہ، رب کہنے میں لطف نہیں ہے. لطف اس میں ہے کہ اللہ اپنے کو علی کہتا ہے. علی نام اس کے 99 ناموں میں ایک نام علی بھی ہے. اس کا کیا ہوگا؟ قرآن کے دونوں صفوں کے ادھر ادھر جلدوں پہ نام اللہ کے لکھے ہو تو اس میں علی لکھا ہوا ہے. تو اس کو کیا کھرچ کے آپ نکال دیں گے؟ تو لطف اس میں ہے کہ آپ اللہ کہیے، علی کو نہیں، اللہ کو علی کہیے. اس لیے ہے وہ ہے، اس کا نام ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توحید کو سمجھانے کے لیے ہیں. یہ ایک حجاب ہے، یہ پردہ ہے
توحید اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی، چونکہ انہی لوگوں نے توحید کو سمجھایا، انہی لوگوں نے اللہ کو سمجھایا، تو ہم انہی کے ذریعے توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کسی پر ڈائریکٹ توحید اتری ہے اور وہ ڈائریکٹ لینا چاہ رہا ہے کہ بس ڈائریکٹ اللہ نے ہم سے کہا اللہ ایک کہو، ماں کے پیٹ میں وہی ہوئی، پیدا ہوا وہی ہوئی، شریعت فقہ سب اسی پہ اتر گئی، بھائی کسی کے ذریعے آپ لے رہے ہیں، قسطیں چلی آ رہی ہیں، نسلیں چلی آ رہی ہیں، پشتیں چلی آ رہی ہیں، آپ ان سے لے رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کو سکھایا گیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو کسی نے سکھایا نہیں، وہ کسی نے نہیں سکھایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو عالم نور سے علم لے کر آئیں، اور بی بی کو ام العلوم بھی کہا گیا اور ام الکتاب بھی کہا گیا۔ جناب سیدہ کے القاب و خطابات میں ام العلوم بھی ہے اور ام الکتاب بھی ہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ حدیث قصہ میں مادن رسالت بھی کہا گیا، مادن رسالت۔ اور جب ام ابیہ کہہ دیا تو اب اس سے بڑھ کے کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اور اتنا مرتبہ دیکھیے، واقعات صرف اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ بچوں کو عظمت معلوم ہو، آپ اس میں اپنی تاریخ پہلو کی باتیں نہ تلاش کریں جو صحابی ہوں۔ دیکھیے یہ وہ معراج ہے عقیدے کی کہ جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے اتنی معرفت چاہیے، اتنی معرفت چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے دولت مند بادشاہ، آپ پڑھیے علامہ مجلسی، علامہ نور اللہ شوستری کی مجالس المومنین، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بادشاہوں سے شیخ صدوق کے مناظرے ہوئے، اور پھر اس میں فضائل دیکھیے کہ علی کے فضائل کیا بیان کیے ہیں شیخ صدوق نے۔ تو وہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ کو کیسے لطف آئے گا؟ سنی سنائی پہ نہ چلیے۔ تو یہ بڑے بڑے بادشاہ جب عقیدت میں ڈوب جاتے تھے آل محمد کے، تو آپ ان کی عقیدت کی تھا کو نہیں تلاش کر سکتے۔ نظام دکن، حیدرآباد دکن کا بادشاہ جو ہے، نظام ہے، حاکم ہے، اس نے تمام شیعہ سنی علماء کو جمع کیا اور مولا علی کے فضائل پہ اس نے گفتگو کی، سے کہا کہ آپ سنائیے آپ کے علی کے فضائل کے ہیں، اور شیعہ علماء سے کہا آپ سنائیے۔ جب سب نے سنایا تو کئی مہینے تک سلسلہ چلتا رہا، صبح سے شام تک، رات تک سلسلہ چلتا رہا، کبھی وہ سناتے تھے کبھی وہ سناتے تھے۔ جب کئی ہزار ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ کتابوں میں جمع کر دیجیے۔ تو ارحج المطالب، ینابع المودت، یہ سب کتابیں سنی علماء نے مولا علی کے فضائل پہ لکھیں۔ جب کتابیں لکھ گئیں انہوں نے چھپا دیا، جب کتابیں لے کے آئے تو کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ سنی علماء ہیں یا شیعہ علماء ہیں؟ کئی ہزار آپ نے بیان کی، کئی ہزار آپ نے بیان کی، آپ کتابیں بھی چھپا کے لے آئے، یہ سب ہو گیا۔ جب اتنے فضائل علی کے تھے تو سقیفہ میں پھر علی کیوں نہیں تھے، یہ کیوں تھے؟ دیکھیے ایک دلیل کے لیے کتنا لاکھوں روپیہ انہوں نے وظیفہ شیعہ سنی علماء کو دیا ہوگا، راتوں دن کے ہمیں فضائل سناؤ اور پھر لکھو اور پھر چھپاؤ، اس کے بعد ایک نتیجہ دے دیا۔ تو اس نتیجے کے لیے یہ بہت ہی دلچسپ لوگ تھے۔ اگر میں بادشاہوں کے قصے آپ کو سناؤں ایران سے لے کے ہندوستان تک تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ ایک دن انہوں نے علماء کو بلایا نظام دکن نے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ رسول افضل ہے کہ علی افضل ہے؟ اب یہ یاد رکھیے گا نظام دکن سنی تھے، شیعہ نہیں تھے۔ بہت بعد میں ان کے ہاں اولاد میں شیعت آئی، 2-3 پشتوں کے بعد۔ سنی تھے مگر خوش عقیدہ تھے۔ کہہ رہے ہیں یہ آپ ہمیں ثابت کیجئے کہ رسول اللہ افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علماء میں سے کس نے کیا ثابت کیا، لیکن بحث چلتی رہی۔ انہوں نے کہا نہیں صحیح فیصلہ آپ لوگ نہیں کر رہے۔ اس زمانے میں علامہ رشید ترابی 20-22 سال کے تھے، جو پاکستان میں آ کے 68-69 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور سب سے بڑے خطیب ثابت ہوئے پاکستان میں۔
ان کو بلاؤ، وہ ذرا بہت ذہین ہیں، ان کو بلاؤ. وہ بلائے گئے. نظام نے کہا بھائی تم بتاؤ رشید، رسول افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ ان کا معاف کیا جائے، نہ رسول افضل ہیں نہ علی افضل ہیں. کا پھر کا سیدہ ان دونوں سے افضل. نظام دکن نے منہ پیٹا اور رونے لگے. اب یہاں دیکھیے جو افضلیت ہے وہ نہ رسول سے افضل ہو سکتی ہیں نہ وہ علی سے افضل ہو سکتی ہیں. یہ ان کی خوش عقیدگی تھی، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. بحیثیت رسول سب سے افضل، علی سے بھی سیدہ سے بھی. علی بحیثیت امام جناب سیدہ سے افضل. لیکن کیا کیا جائے کہ دلیل ان کے پاس موجود تھی کہ ایک ہی چادر میں پانچوں ہیں، لیکن اللہ نے نہ رسول سے تعلق کرایا نہ علی سے تعلق کرایا. میری کنیز خاص ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے. تو حدیث کسا تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. دیکھیے مناظرے کے علم میں ایسا ہوتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے اور دوسرے رخ سے بات کی جاتی ہے. ائمہ بھی ایسی بات کرتے تھے سمجھانے کے لیے. اب مثلا میں آپ کو مثال دے دوں، عیسائی عالم امام رضا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جناب عیسیٰ کی نبوت کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ ظاہر امام کو معلوم تھا کہ یہ آگے کیا کہے گا. تو امام نے فرمایا کہ میں ان کی کیا افضلیت بیان کروں؟ نہ وہ نماز پڑھتے تھے، نہ وہ روزہ رکھتے تھے، نہ وہ زکوٰۃ دیتے تھے، نہ وہ حج کرتے تھے، کوئی شریعت کا کام ہی نہیں کرتے تھے. تو کیا آپ معاذ اللہ کوئی چارج امام پہ لگائیں گے؟ نہیں، یہ مناظرے کا طریقہ ہی ہے. یہی طریقہ ہے مناظرے کا. جیسے ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو کیا قرآن میں ابراہیم پہ کوئی چارج لگا دے گا کہ یہ کیوں کہا؟ اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو کیوں لا رہے ہیں؟ نہیں، یہ طریقہ ہی ہے مناظرے کا بھائی. اسی طرح بات کی جاتی. چونکہ آپ کو یہ علم نہیں آتا تو آپ ہم سارے خطیبوں کے پیچھے پڑے ہوئے. نئے خطیب ناصر عباس بلا رہے ہیں کئی سال سے جماعت ثانی کی مجلس میں. پورے لندن کے تمام امامے والے سب کے دشمن ہو گئے اور ایسی دشمنی آرڈرز ہیں کہ ناصر عباس نے اپنی کوشش کر لی کہ ٹی وی پہ کسی طرح پورا پروگرام آ جائے، مگر پیچھے سے ٹی وی والے کو امامے والوں نے کھینچا ہوا ہے. اگر ڈان میں کارٹون آپ دیتے ہیں تو پورا نظر آ جائے. خبردار کوئی اگر علی کے فضائل پڑھے وہ نہ دینا. تو کاٹ کاٹ کے دیا، کاٹ کاٹ کے دیا، کاٹ کاٹ کے. کسی کی تقریر دی، کسی کی تقریر نہیں دی. تو بھائی ان ٹی وی والوں کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ خود دیکھ لیں گے تھوڑے دنوں میں یہ بند ہو جائیں گے، یہ نہیں چلا پائیں گے. ٹی وی اس طرح تھوڑی چلتا، ہر وقت دعا، ہر وقت اذان، ہر وقت نماز. ٹی وی اس پہ تھوڑی چلتا ہے. ٹی وی تو بندر یہ مسند پہ بیٹھا ہوا ہے. کیسے چلتا ہے یار بھائی؟ آپ بتائیں کیا طریقہ ہے؟ ارے ٹی وی چلانے کا ایک طریقہ ہے، جیسے جیو چلا رہا ہے، جیسے ایئر وائی چل رہا ہے، 24 گھنٹے بس اللہ اللہ. یہی سنی کر رہا ہے، یہی شیعہ کر رہا ہے، بس اللہ اللہ. ابھی دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت. تو ہر وقت دعا ہوتی رہے گی، ہر وقت تلاوت ہوتی رہے گی، اہل بیت کا ذکر نہیں ہوگا. اور اگر ہوگا تو پھر دشمنی میں ہوگا، خلاف بولا جائے گا. تو آپ دیکھیے گا جہاں اہل بیت کی دشمنی ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہی نہیں. ناصر عباس نے یہاں اہل بیت کے ذکر کو عام کیا. تین صاحب بیٹھے ہیں، یہ لوگ صاحب، ان لوگوں نے دعائے دہرہ بنایا. دیکھیے برکت اسے کہتے ہیں. برکت یہ ہے چونکہ اہل بیت کا کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کی نجی زندگی کو بھی برکت مل رہی ہے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں بھی برکت. ان کو برکت نہیں ملے گی. آپ دیکھتے جائیے گا برکتیں نہیں ملیں گی جہاں دشمنی اہل بیت ہوگی. فرمایا رسول اللہ نے جو میرے اہل بیت سے دشمنی کرے گا اس کی نسل میں برکت نہیں ہوگی، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی. یہ سب حدیثیں بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ان کا کام کرنے لگے. آپ اپنا کوشش کریں کہ آپ اپنا ٹی وی بنائیے.
عیسائیوں کے 4 چل رہے ہیں، سکھوں کے 4 چل رہے ہیں، مقصرین کے 2 چل رہے ہیں، تو ایک آپ کا بھی ہو جائے گا اور مولا جلدی انتظام کر دیں گے۔ اور اب آپ لوگ دیکھیں نا، یہ ایران پہ چھلک رہے ہیں، اب آپ عراق جائیے اور عراق والوں سے کہیے کہ مولا کا روضہ یہاں ہے، ہم یہ والا چینل چاہتے ہیں کہ حربت حسین اور عباس کا روضہ نظر آئے، تو ایران والے جیسے ان کی مدد کرتے ہیں، عراق والے آپ کی مدد کریں گے۔ جائیے تو، ارے وہاں جائیے تو دیکھیے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور کیا کیا کام کروا رہے ہیں وہاں۔ ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دیں، انگلش سائنس پڑھانے والے عراق میں نہیں مل رہے ہیں، بچوں کو اسکول میں پڑھانے والے نہیں مل رہے ہیں۔ آپ لوگ یہاں سے پڑھانے والے کچھ لوگوں کو بھیجیے، ان کی مدد کیجیے، پھر وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ان کا پیٹرول زیادہ بک رہا ہے، ان کا پیٹرول زیادہ ہے، ان کے پاس بک رہا ہے، ان کے اوپر پابندی نہیں ہے، اور ملکوں پہ تو پابندی لگی ہوئی ہے اسلامی ملکوں پر، تو آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کا چینل حضرت عباسی کھلوائیں اور اس میں ذکر عباسی ہوا کرے گا، اس میں مولا ہی کا ذکر ہوا کرے گا اور مولانا ہی بیٹھیں گے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہی فضائل آل محمد پڑھیں گے، میں دعائے زہرا کے ممبر سے کہہ رہا ہوں، چونکہ وہ دشمنی کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ، عزاداروں اور ماتمداروں کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، تو دشمنی کا مظاہرہ سامنے آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اتحاد کراتے، پارا شیعہ قوم کو کیا جا رہا ہے لندن میں۔ ہم اتحاد پکارے چلے جا رہے ہیں، وہ گروپ پہ گروپ بنائے چلے جا رہے ہیں، اس کو نہیں بلائیں گے، اس کو نہیں بلائیں گے، اس کو نہیں پڑھنے دیں گے، اس کو یہاں نہیں پڑھنے دیں گے، اس امام باڑے میں پابندی لگا دو۔ تو مولانا نے ایک لفظ یہ کہا کہ بھائی یہ سب ہے حسد، یہ سارا حسد ہے کہ ان ذاکرین کی طرح نہ فضائل پڑھ سکتے نہ مصائب جو آتے ہیں پاکستان سے تو جلے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں۔ اصل سارا مسئلہ یہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضائل اس طرح جو بیان کیے جاتے ہیں، اس کا یہ طریقہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے، امام رضا نے کہا، تو اس نے کہا آپ کے قرآن میں ان کا زہد لکھا ہوا ہے، آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب وہ نمازیں پڑھتے تھے تو پھر کیسے تم ان کو خدا کہہ رہے ہو؟ کس کی عبادت عیسیٰ کرتے تھے؟ اس طرح پلٹ دیا 2 منٹ میں مناظرے کو کہ وہ اپنے عقیدے سے دستبردار ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے فضائل کا۔ تو اب دیکھیے میں آپ کو اسی طرح جیسے امام یہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی یہ کام کر کے تبلیغ کرتے ہیں۔ تو بحث ہو رہی تھی، مشاعرے میں جا رہے تھے شعراء، جوش ملی آبادی، جگر مراد آبادی، یہ سب ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جوش ملی آبادی کسی بحث میں حصہ نہیں لیتے تھے، وہ اوپر کے برتھ پہ لیٹ کے چادر اوڑھ کے سو گئے، اور تمام شعراء اس بحث کو اٹھائے ہوئے تھے کہ عیسیٰ افضل کے علی افضل، عیسیٰ افضل کے علی افضل، اور پوری رات بحث ہوتی رہی۔ صبح جب ہو گئی تو جوش ملی آبادی نیچے آئے، کہنے لگے فیصلہ ہوا کہ نہیں عیسیٰ افضل کے علی افضل؟ کہہ رہے نہیں ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تو ان کے بھی دلائل ہیں، ان کے بھی دلائل ہیں۔ ان کا تو ایک میری بھی بات مان لو، یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کو عیسائی کیا کہتے ہیں؟ کہنے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ کہنے علی کو نصیری کیا کہتے ہیں؟ کہنے خدا کہتے ہیں۔ کہنے یہ بتاؤ باپ بڑا کہ بیٹا بڑا؟ یہ مناظرے کا ایک طریقہ ہے، اس میں مزاح بھی ہوتا ہے، اس میں طنز بھی ہوتا ہے، اسی طرح بات سمجھائی جاتی ہے مثالوں سے۔ تو تقریر کو میں نے ختم کیا۔ اگر آج کی بات ریکارڈ میں رہے گی، کسی کے سمجھ میں آتی ہے تو سمجھ میں آئے کہ مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ سب کا عقیدہ ایک ہے، آپ عقیدے میں ہم سے اچھے نہیں ہیں، ہم سے اچھی توحید آپ نہیں مان سکتے، ہم سے اچھی عبادت آپ نہیں کر سکتے، ہم سے اچھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ ہم علی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم ولایت علی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہماری قبول ہے، آپ کی نہیں قبول ہے۔ روزے آپ کے قبول نہیں، اس لیے کہ عالم اسلام کے روزے کورے جا رہے ہیں۔ جہاں ولایت علی نہیں ہے، محبت علی نہیں، ایک تو ولایت سے بڑا خوف سب کو آنے لگا ہے، رہتے ولایت میں اور ولایت سے ڈرے جا۔ کتنا اچھا تھا یہ انگریز کہ اس نے اپنے ملک کا نام ولایت رکھا، کچھ سوچ کے رکھا، اس کو عظمت معلوم ہے کہ ولایت کیا ہے۔
تو پوری ملکہ برطانیہ کا خاندان ولایت کا قائل ہے، اور جو یہاں رہ رہے ہیں وہ ولایت کے قائل ہی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو ولایت سے نکال دیا جائے، ولایت کے قائل۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کے خلاف تو احتجاج کیجیے۔ آپ ولایت میں رہتے کیوں؟ جب آپ ولایت کے خلاف ہیں تو ولایت سے ڈرنے لگیں کہ یہ لفظ کیا، پتہ نہیں کیا خطرناک کوئی لفظ ہے۔ تصور میں ان کے تشہد آ جاتا ہے، تشہد آ جاتا ہے، تشہد آ جاتا ہے، اور تشہد پتہ نہیں کیا خوف زدہ کرنے والی چیز ہے۔ کیا ارے یہ نہیں، یہ ابھی تک سنا ہے کہ کسی عالم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا جو تشہد میں علین ولی اللہ پڑھے وہ کافر۔ آپ بتائیے، یہ فتوے ابھی تو وہ دے ہی رہے تھے، ان کو یہ بھی فتوے دینے لگے کفر کے۔ یعنی مسلمان کافر کہہ رہے تھے شیعوں کو، اب یہ خود ہی اپنے منہ سے کہنے لگے کہ ہم کافر ہیں۔ تو یہ کافر یا اس کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا نسلی ہے، تاکہ پہچانا جائے کہ نسل کس کی پاکیزہ ہے۔ اسی دن کے لیے غدیر خم کا واقعہ ہوا تھا۔ غدیر اس لیے نہیں ہوئی کہ علی سلطنت اور تخت پہ بیٹھے، اللہ نے یہ اعلان اس لیے کرایا کہ قیامت تک حلال زادہ اور بدنسلہ پہچانا جائے۔ تو آپ اس میں خوش ہوا کریں، اگر کوئی دشمنی علی کی کر رہا ہے تو آپ کو شجرہ بتایا جا رہا ہے، اب اس سے رشتہ داری نہ کیجیے گا، نسل خراب ہے۔ یہ ایک انتظام کیا ہے رسول اللہ نے، اور بہت بڑا انتظام ہے۔ تو ہم تو بھائی یہ کہہ سکتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اس طرح کے جشن مناتے رہیں۔ آج کے جشن کی برکت سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، خصوصاً تمام مومنین کے لیے، دعائے زہرا میں آنے والوں کے لیے، خواتین کے لیے، حضرات کے لیے، بچوں کے لیے جن کے امتحانات ہیں، بحق کے جناب سے اللہ ان بچوں کو کامیاب کرے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرمائے اللہ، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ خصوصی دعا میں کرتا ہوں ناصر عباس صاحب کی والدہ کے لیے کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جہاں جو بھی بیمار ہے، جو بھی بے روزگار ہے، جو مومنین مر گئے، اللہ ان کو اعلی علین میں بلند درجے عطا فرمائے۔